السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکیں اور نہ فائدہ پہنچا سکیں، اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا وجود نہ کہیں آسمانوں میں اسے معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں، اور وہ ایسی باتوں سے پاک اور بالا تر ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، شروع میں لوگ ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ ولولا كلمة سبقت من ربك، اور اگر تیرے رب کے طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے تھے، ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی سورت سے آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19، یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ باذن اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پہلی جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں وہ نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دیوی دیوتاؤں کی جو ہم پرستش کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز مانگ رہے ہیں، ان کو ہم پکار رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ سامعین کرام، یہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن کریم کی کوئی بھی آیت کریمہ اگرچہ اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کوئی خاص ہو، لیکن اس کا حکم رہتی دنیا تک، قیامت تک کے آنے والے لوگوں تک کے لیے عام ہوتا ہے اگر ان کے اندر وہ صفات پائی جائے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی ایسی ہستی اس روئے زمین پر اور پورے کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جو لوگوں کی بگڑی بنا سکے، لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ جو بھی فائدہ پہنچتا ہے اللہ کی مرضی سے پہنچتا ہے، اور جو بھی نقصان پہنچتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے پہنچتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ فلاں کی جو ہم پوجا کر رہے ہیں، ان کی پرستش کر رہے ہیں، وہ ہم کو فائدہ پہنچانے والے ہیں یا ہم کو نقصان سے روک دینے والے ہیں، اگر اس عقیدے کے ساتھ کسی کی عبادت کی جاتی ہے تو یہ بیکار ہے۔ اور اس لحاظ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، یہ ظلم عظیم، جرم عظیم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے دیوی دیوتاؤں کی جو پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو، بڑا اللہ تو ہے، لیکن یہ جو ہمارے دیوی دیوتا ہیں، یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، ان کو بھی خوش رکھنا ضروری ہے، ان کو بھی پکارنا ضروری ہے، ان کے سامنے نظر و نیاز چڑھانا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو کچھ ان کے پاس اختیار ہے، اس اختیار سے اگر یہ چاہیں تو ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، اور اگر نہیں بنا سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہماری سفارش پہنچا سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد اگر قیامت کا سلسلہ شروع ہوا تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ہماری سفارشی ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، ایک بات یاد رکھیے، یہ جو مشرکین مکہ بتوں کی، دیوی دیوتاؤں کی جو پوجا کرتے تھے، ان کا عقیدہ اصل میں یہ ہوتا تھا کہ یہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھک نہیں رہے ہیں، ان کی تعظیم نہیں بجا رہے ہیں، ان کو نہیں پکار رہے ہیں، بلکہ ان مٹی پتھر کے بتوں کے اندر روح ہوتی ہے جو ان میں موجود ہوتی ہے، ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں، وہ ہماری بات سن رہے ہیں۔ سامعین کرام، بالکل یہی عقیدہ آج کے ڈیٹ میں جو مسلمان مزاروں پہ جاتے ہیں،
قبر والوں کی جو پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے جو جھکتے ہیں، یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ جو قبر میں موجود بابا ہیں، جیسے ہم پکارتے ہیں ہماری بات سن لیتے ہیں، کیونکہ اس میں موجود ہیں، وہ بحیات ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے مقرر لوگ جو ان کے ہوتے ہیں اپنے بیانوں میں کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ یہ جو زندہ ہونے کا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہے ان کا کہ قبر کے اندر جو بزرگ ہیں وہ زندہ ہیں، ان کی روح وہاں پہ موجود ہے، وہ ہماری بات سنتے ہیں، ان کے اختیار کے مطابق ہماری بگڑی بناتے ہیں، اور اگر نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ کسی بھی بت کا یا کسی بھی قبر والے کا سفارشی ہونا اور کسی بھی سفارشی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرح سے عبادت کے لائق ہونا، یہ دونوں باتیں بے اصل ہیں۔ کون سفارشی ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور اگر کوئی سفارشی ہے، مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سفارش کریں گے قیامت کے دن، ان کی عبادت کرنا یہ بالکل بے اصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا وجود نہ تو آسمانوں میں اللہ کو معلوم ہے اور نہ زمین میں؟ مطلب کیا کہ ان باتوں کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ان باتوں کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کچھ لوگ سفارشی ہوں گے، لیکن اگر وہ سفارشی ہوں گے تو ان کی بھی عبادت کی جائے، ایسا کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالی ان باتوں سے جن باتوں کے ساتھ اللہ کو یہ مشرکین شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ بالکل بلند ہے اور بالکل پاک ہے۔ محترم سامعین اکرام، جو اگلی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 19، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا۔ شروع میں لوگ ایک ہی مسلک پر تھے، ایک ہی منہج پہ تھے، ایک ہی مذہب پہ تھے، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی الگ سے مذہب نہیں تھا، کوئی دھرم نہیں تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے روایت کے مطابق آدم علیہ السلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں 10 صدیاں ایسی گزری ہیں جس میں لوگ توحید پر تھے، اسلام پر قائم تھے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے فرمایا وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، شروع میں لوگ ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ کیسے اختلاف کیا؟ بعض لوگوں نے سیاروں ستاروں کی انسانی زندگی پر اثرات پڑتے ہیں، ستاروں کی چال سے لوگوں کی تقدیریں بدلتی ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ستاروں اور سیاروں کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ اور بعض لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے نیک لوگوں کے بت کو پہلے بنایا، بتوں کو، اور بعد میں ان کی پوجا شروع کر دی اور شرک کے راہ پر چل پڑے۔ اللہ نے کہا وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، شروع میں لوگ ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اس سے کیا ہم کو سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج بھی ہمارے لیے وہی راہ ہے جو شروع میں 10 صدیاں تھی، یعنی یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اور ہمیں اسی پر چلنا چاہیے۔ اس کو چھوڑ کر دوسرے رستوں پر چلنے والا اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی دین پر چلنے والا نہیں ہے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں فیصلہ کر چکا ہوتا۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دیا ہے۔ کیا طے کر دیا ہے؟ کہ یہ جو دنیا ہے یہ دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، یہاں پر لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے، لہٰذا اگر لوگ اپنی من مرضی کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، تو اللہ ان کی پکڑ یہاں پہ کرنے والا نہیں، ان کو جلدی عذاب آنے والا نہیں۔ عذاب کب آئے گا؟ جب اللہ چاہے گا، یا قیامت کے دن، یا جب اللہ چاہے گا یا پھر قیامت کے دن عذاب آئے گا۔ اللہ نے پہلے سے طے کر دیا ہے۔ اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے اختلاف کرنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، الگ سے فرقہ بندی کرنے کی وجہ سے عذاب دینا شروع کر دے تو دنیا پھر باقی نہیں رہے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور جو لوگ باقی رہیں گے اگر ڈر کر کے ایمان لے آئیں گے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے اختیار سے لوگ ایمان لائیں، لہٰذا اللہ نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ سب کی پکڑ کرتا، دنیا ختم ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، دار العمل بنایا ہے، آزمائش کی جگہ بنایا ہے۔ یہاں پر انسان کو
ان چیزوں کو سمجھ کر کے، ان چیزوں کو سن کر کے، ان چیزوں کو پڑھ کر کے، ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کر کے اپنے آپ کو سنبھالنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضامندی والے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا